سورہ کوثر قرآن حکیم کی وہ جامع صورت ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے نازل کیا گیا۔ اب امت کے اندر جب بھی کسی چیز کے بارے میں اضطراب پایا جائے، جب وہ پریشانی کے اندر مبتلا ہوں، تو وہ سورہ کوثر کو کثرت سے پڑھیں اور مختلف انداز سے جو ہمارے کابر بتلا رہے ہیں تو اس سے آپ کو فیض بھی ہوگا اور آپ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ آج کے دور میں جو سب سے زیادہ ضرورت ہے انسان کی، وہ ٹھکانہ گھر ہو جائے، گاڑی ہو جائے، دولت ملے، پیسہ ملے، انسان کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، تاکہ انسان کا معاشرے میں نام ہو، مقام ہو۔ تو اللہ رب العزت اسے دینا بھی چاہتے ہیں۔ اللہ بھی چاہتا ہے کہ میرا بندہ صاحب حیثیت بنے۔ اللہ نے خود ہمیں قرآن میں اصول بتایا کہ تم مجھے 1 روپیہ دو، میں تم 10 گنا واپس کروں گا، پھر 700 گنا واپس کروں گا۔ پھر اللہ نے خود کہا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، وہ کون ہے جو اللہ کو قرضہ حسنا دے، یعنی اللہ کے بندوں پہ خرچ کرے۔ تو پیسے والا، دولت والا اللہ کے نزدیک بہتر ہے مسلمان فقر والے سے، کیوں کہ یہ خرچ کرنے والا ہے۔ تو اس لیے اللہ سے دعا کیا کریں، یا اللہ مجھے خرچ کرنے والا بنا، اپنی مخلوق کو دینے والا بنا، اور وہ آپ تب ہوں گے جب صاحب حیثیت ہوں گے، دولت آپ کے پاس ہوگی۔ اور دولت اللہ کے خزانے میں لینے کا سب سے بڑا ذریعہ سورہ کوثر ہے۔ اللہ نے اپنے خزانے میں سب سے قیمتی چیز حوض کوثر، اپنے کائنات میں مخلوقات میں سب سے عظیم شخصیت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ اللہ نے میرے نبی کو تسلی دیتے ہوئے کہا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو حوض کوثر دیا میرے نبی، نہر کوثر دی، آپ کو کوثر والا بنایا، صاحب کوثر بنایا۔ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ جب آپ پریشان ہو دولت کے لیے، رزق کے لیے، گھر مکان کے لیے، تو آپ فوراً سورہ کوثر پڑھنا شروع کر دیں۔ اللہ آپ کے دل کو بھی تسلی دے گا اور آپ کو نعمت عطا بھی کرے گا۔ جو انسان سورہ کوثر کو عصر کی نماز کے بعد روزانہ 41 بار پڑھے گا اور دعا کرے گا، اور اپنا معمول تقریباً 21 دن بنائے، 21 دن، اور دعا کرے، اول آخر اس کے 11 مرتبہ دروشی پڑھنا ہے، اور سورہ کوثر 41 بار پڑھنی ہے، اور دعا کریں، مرد عورت کوئی بھی دعا کرے، پڑھے، انشاءاللہ اللہ رزق وسیع عطا فرمائے گا، بے انتہا خزانہ اپنا دے گا، اپنے خزانے سے انوارات دے گا۔ اللہ اس کو، اس کے رزق اس کو ضرورت کے مطابق عطا فرما دے گا، اور اس کو سکون قلبی بھی عطا ہوگا۔ اور سورہ کوثر کی ایک شان یہ بھی ہے کہ آپ کا دشمن بھی زیر ہو جائے گا، پست ہو جائے گا، اس کا وار آپ پہ نہیں چلے گا۔ آپ کے رزق دولت کے راستے میں جو حاسدین ہیں، جو نظر لگانے والے ہیں، جادو کرنے والے ہیں، بندشیں کرنے والے ہیں، جو آپ کو راستے میں روڑے اٹکانے والے ہیں، وہ سارے کے سارے زیر ہو جائیں گے اور آپ اوج ثریا پہ پہنچ جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔